والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. فرمایا والذین، وہ لوگ، یبیتون، جو رات کو گزارتے ہیں کس حال میں؟ فرمایا یبیتون لربهم، اپنے رب کے لیے رات کو گزارتے ہیں اس حال میں کہ سجدہ، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، وقیاما، کبھی قیام میں ہوتے ہیں. پتہ چلا رب کو سجدہ بھی بڑا پسند ہے، قیام بھی بڑا پسند ہے. میرا رب توجہ دلانا چاہتا ہے اس 18ویں پارے کے اندر، اس سورت کے اندر توجہ دلانا چاہتا ہے کہ آؤ اللہ کے دربار میں یبیتون، بات یبیتو سے ہے رات کا گزارنا. کس حال میں رات گزاری جائے؟ فرمایا سجدہ، سجدہ کیا جائے، وقیاما، قیام کیا جائے. اس رات کے اندر اللہ کو منایا جائے. اس لیے یہ رات بڑی مقدس رات ہے. ساری راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، بخشش منگنے والیاں کارنے، بخشش منگنے والیاں کارنے تے کھلا دروازہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، لجبان لجبان. قوموا لیلیہا وانصوموا نہارہا. میرے محبوبہ کا بھی فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو. وصوموا نہارہا، فرمایا دن کو روزہ رکھو. یا رسول اللہ ملے گا کیا دن کو روزہ رکھیں گے تو؟ آج لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے کیا ملے گا؟ میں نے کہا سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شعبان المعظم کا ایک روزہ بھی رکھے، توجہ میری طرف تم بھی رکھو، فرمایا اگر شعبان المعظم کا ایک روزہ بھی رکھے رب تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا. تو خطا پوش ہے میں خطا کار ہوں، مجھ کو اقرار ہے میں گناہ گار ہوں. رات کو جب قیام کرنا ہے اسی تصور کے ساتھ کرنا ہے. تو خطا پوش ہے میں خطا کار ہوں، مجھ کو اقرار ہے میں گناہ گار ہوں. تجھ کو محبوب کا واسطہ بخش دے، آج کی رات مولا ہمیں بخش دے، آج کی
کی رات مولا ہمیں مل کے پڑھ لیں آج کی رات مولا آج کی رات مولا ہم یہ کیوں صدا لگا رہے ہیں آج کی رات بخش دے آنے والی رات بخش دے اس لیے کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِي حَالِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فرمایا جب 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے جیسے آج 14 شعبان ہے آنے والی رات 15 شعبان ہے جب آج کا سورج ڈوبے گا آج کا جب سورج ڈوبے گا ینزل من السماء فرمایا اللہ کی ذات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اس کی رحمت تشریف لے آئے گی رب کی ذات کی رحمت اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لائے گی ایک صدا بلند ہوگی آج شام کے وقت بلند ہونی ہے کیا بلند ہوگی الا من مستغفر فاغفر له ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا ہے کوئی گناہ بخشوانے والا ہے کوئی اپنی بخشش و مغفرت کروانے والا آ جائے اللہ کے دربار میں رب فرماتا ہے فاغفر له ہم اسے بخش دیں گے ہم اسے بخش دیں گے الا من مستغفر فاغفر له بخشش مانگو رب فرماتا ہے فاغفر میں بخشوں گا آج کسی وڈیرے کی کوٹھی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی چودھری کی کوٹھے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ملک کی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تنگ دست ہے اگر مال نہیں ہے تو رب فرماتا ہے الا من مسترزق فارزق له فرمایا سنو آج کی رات کون ہے جو رزق مانگے رب فرماتا ہے فارزق له میں اسے رزق عطا فرماؤں گا لوگ آج غربت کرو نہ روتے ہیں میں نے کہا اپنے دل کو جھنجھوڑ آج کی رات تیرا زندگی کا ڈیٹا لکھا جائے گا مانگ میرے رب سے جی بھر کے مانگ مومنے کے لیے مانگ اپنے لیے مانگ رب عطا فرمائے گا رب عطا فرما رہا ہے اس رات جو آنے والی رات فرمایا الا من مستغفر فارزق له الا من مبتل فاعفيه ابن ماجہ کی حدیث ہے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات میں بھی لکھی ہے میرے محبوب آقا نے فرمایا کون ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو کوئی فالج کا مریض ہو کوئی شوگر کا مریض ہو کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو فرمایا مانگے اس رات اللہ سے میرا رب فرماتا ہے الا من مبتل فاعفيه فرمایا مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا اس رات مولا کا کام ہے آج کی رات ہے تیرے اکرام کی تیرے جود و عطا تیرے انعام کی محبت سے بولیے نا سبحان اللہ آج کی رات ہے تیرے اکرام کی تیرے جود و سخا تیرے انعام کی مانتا ہوں کہ میں ہوں برا بخش دے مانتا ہوں کہ میں ہوں برا بخش دے آج کی رات مولا ہمیں بخش دے آج کی رات مولا جب سورج ڈوبے گا اس وقت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے اللہ کے حضور استغفار شروع کرنا ہے رسول اللہ کے دربار میں درود کی ثواب شروع کرنی ہے قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے 7 بیری کے پتے لے لیں
7 बेरी के पत्ते ले लें। आज लोग कहते हैं जनाब हमारे घर में जादू है, खत्म नहीं होता। अल्लामा अहमद शाह खान नईमी इस्लामी जिंदगी किताब में ये हवाला दे गए। आपने फरमाया किसी के घर में जादू का कोई खतरा हो, फरमाया 15 शाबान मुअज्जम की रात सूरज डूबने से पहले पानी के अंदर 7 बेरी के पत्ते डाल दे, उसे जोश दे, उसे उबाले, पानी को ठंडा करके उसमें और पानी डाले, फरमाया उससे गुस्ल कर ले। रब इस रात की बरकत से और इस अमल की वजह से पूरा साल उसे जादू के टूने के महफूज रखेगा। करो ना, सुन तो लिया हमने, करने के लिए तैयार। मुट बेरी ढूंढनी पोसी ना भी किथों लपसी है जी, घर दरख्त ही नहीं राण देंगे, बेरी किथों लपसी। याद रखना किसी गांव की तरफ मुंह करना पड़ेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 15 शाबान मुअज्जम की रात जब आप निकले, एक खूबसूरत पत्थर देखा। अर्ज़ की मौला तूने इतना खूबसूरत पत्थर बनाया है। मेरे मौला ने फरमाया ईसा इस पत्थर के अंदर जो चीज है वो भी हम दिखाना चाहते हैं। पत्थर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, अंदर से नौजवान बाहर आया, उसके साथ अंगूर की बेल है। ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं प्यारे कितना अरसा गुजर गया तू इस पत्थर में इबादत कर रहा है। ज़हन नहीं मानता, ज़हन नहीं मानता, आज की साइंस नहीं मानती। ऑक्सीजन न मिले बंदा मर जाता है, डॉक्टर कहेगा ऑक्सीजन न मिले बंदा मर जाता है। अगर अंडे के अंदर बच्चा महफूज रह सकता है जिसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद अंडे में अगर मुर्गी का बच्चा महफूज रह सकता है, तो इसी तरह रब किसी पत्थर में भी इंसान को महफूज रख सकता है। याद रखना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितने साल गुजर गए, हुजूर 400 साल हो गए इस पत्थर में इबादत करते हुए। जब भी प्यास लगती है, जब भी भूख लगती है, ये अंगूरों की बेल से अंगूर तोड़ के खा लेता हूँ, प्यास और भूख मर जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला तूने इसका बड़ा मकाम बनाया। मेरे रब ने फरमाया ईसा याद रखना 15 शाबान मुअज्जम की रात जेड़े मेरे महबूब की उम्मती मोहम्मद मुस्तफा के चाहने वाले गमखार हों, गुनाहगार हों, 15 शाबान मुअज्जम की रात 2 रकात नमाज नफल जब पढ़ेंगे, इसकी 400 साला इबादत से ज्यादा उनको सवाब अता फरमाऊंगा। वापस से बोलिए मोहम्मद बिन जाहिदी फरमाते हैं मेरा एक साथी था अबुल हफ्सुल कबीर नाम है उसका, फरमाया जब वो दुनिया से चला गया, जब मैंने उसे दफना दिया, उस वक्त 8 महीने बाद मुझे ख्याल आया कि मैं जाके अबुल हफ्सुल कबीर की कब्र पे जाऊंगा। हज़रत मोहम्मद बिन जाहिदी फरमाते हैं जब मैं रात को सोया, रात को ख्वाब के अंदर अबुल हफ्सुल कबीर मेरा दोस्त आ गया। मैंने कहा बताइए 8 महीने गुजर गए, मैं तेरी कब्र पे भी नहीं आ पाया, तेरा हाल क्या हो गया? तू तो बड़ा खूबसूरत नौजवान था, तू तो दुनिया में तुझे लोग हसीन समझ के देखा करते थे, आज तेरा चेहरा क्यों काला है? अबुल हफ्सुल कबीर फरमाते हैं जब मैं कब्र में गया, फरिश्ते आए, उन्होंने कहा ऐ खबीस बुड्ढे, तूने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, आज तुझे कब्र भी दबाने वाली है, आज तुझ पे अजाब आने वाला है। याद रखना सारी जिंदगी रब की रहमत का तूने हया नहीं किया, इसलिए तुझे अजाब मिलने वाला है। अबुल हफ्सुल कबीर कहते हैं
کافی مدت گزر گئی، میں عذاب میں مبتلا ہو رہا ہوں، لیکن جب آئی 15 شعبان المعظم کی رات، وہ کہتے ہیں 15 شعبان المعظم کی رات جب آئی، اس وقت اعلان ہوا ابو الحفص الکبیر کی قبر سے عذاب ہٹا لو۔ پوچھا گیا کیوں ہٹائیں؟ کہا گیا کہ 15 شعبان المعظم کی رات اس نے اللہ کو منانے کے لیے کچھ نوافل پڑھے تھے، فرمایا ہم اس کے نوافل کو، عبادات کو دیکھ کر آج کے بعد اس پر عذاب نہیں کریں گے۔ 15 شعبان المعظم کی برکت سے اس کی آج سے بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے آنے والی رات ہمیں یہی بتاتی ہے، تیار ہو جاؤ، اپنے فرائض کو دیکھو کتنے رہ چکے وہ ادا کرو، اپنے نوافل کا خیال رکھو، روزے کا خیال رکھو۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو امانتاً دے رہا ہوں، جا کے گھر والوں کو بھی بتانی ہے۔ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں کوئی شخص 15 شعبان المعظم کی رات 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھے، اور اس کے بعد ان رکعتوں کا ثواب اما فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میری روح کو بخشے، میری ذات کی طرف اس کا ثواب بھیجے۔ پتہ چلا اما فاطمہ الزہرا بھی ثواب کی قائل ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جو 8 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کا ثواب میری طرف بھیجے گا۔ آپ فرماتی ہیں وہ سیدۃ النساء ہیں، جنت کی سردارہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک اس بندے کو بھی جنت میں نہ لے جاؤں۔ اس لیے یہ بات امانت آپ کے پاس، گھر والوں کو کہنا ہے فرائض کی بھی پابندی کریں، اگر نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں تو وہ 8 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کا ثواب اما فاطمہ الزہرا کی روح مقدسہ کو دیں، تاکہ اس کے ذریعے بخشش کا بہانہ تو بن جائے، بخشش کا بہانہ بن جائے۔